بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹر ڈسپلنری ریسرچ۔ انٹر ڈسپلنری ریسرچ انوالو دا کولیبریشن آف ٹو اور مور دین ٹو سبجیکٹ فار ایڈریسنگ دا کمپلیکس ایشوز اینڈ چیلنجز آف ٹوڈے۔ انٹر ڈسپلنری ریسرچ کی بات کریں تو آج کے دور کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کا حل، یا پھر آج کے دور کے اندر ہمیں جو چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ان سے نپٹنے کے لیے انٹر ڈسپلنری ریسرچ نہایت ضروری ہے۔ اگر انٹر ڈسپلن کی بات کریں تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں مختلف شعبوں کے علوم کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ کسی خاص مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ اور ریسرچ سے مراد ہے انویسٹیگیشن، تحقیق کرنا، کسی مسئلے کو سمجھنا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انٹر ڈسپلنری ریسرچ کے اندر مختلف شعبوں کے جو سائنسدان ہیں وہ مشترکہ طور پر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھا کر مزید کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے ارد گرد کی فطری اور طبعی دنیا کو بڑی گہرائی تک سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ہمیں ٹیکنالوجی، صحت کی دیکھ بھال، ماحولیاتی مسائل اور بہت سے دوسرے معاملات میں ترقی کے لیے بھی مدد ملتی ہے۔ انٹر ڈسپلنری ریسرچ کی بات کریں تو اسے ہم ڈیلی لائف کے اندر بھی استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ ایک بچہ ہے، اب بچہ کسی وجہ سے پریشان ہے، اب اس کی پریشانی وہ خود حل نہیں کر پا رہا، تو کیا کرتے ہیں والدین اس کی پریشانی کو سمجھتے ہیں، والدین اور ٹیچر مل کر اس کی پریشانی کو حل کرتے ہیں۔ اب بچے کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں مل کر بچے کی پریشانی کو سمجھتے ہیں اور پریشانی کو دور کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب بچے کے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ وہ اپنی پریشانی کو سمجھے اور پھر اس کا حل نکالے۔ اسی طرح سے سائنسدان بھی ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ Solution of complex issues requires multifaceted expertise۔ پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین درکار ہوتے ہیں، جیسے کہ اب سب سے پہلے سمجھیں many challenging issues are of diverse nature۔ بہت سے پریشان کن مسائل مختلف نوعیت کا حامل ہوتے ہیں۔ It is difficult for one to address them adequately۔ یہ کسی ایک شعبے کے ماہر کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ان مسائل کا حل نکال سکے، یا ان سے نپٹنا کسی ایک شعبے کے ماہر کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ چیلنجز ہیں کون کون سے؟ تو ان میں آ جاتا ہے کلائمیٹ چینج، ڈیزیز پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ۔ کلائمیٹ چینج آب و ہوا میں تبدیلی، ڈیزیز پریونشن بیماری کی محفوظ اور اس کے ڈیزیز پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ، بیماری کے تحفظ یا اس کے علاج معالجہ سے متعلق۔ سسٹینیبل انرجی سولوشن، انرجی کے دیر پا استعمال۔ اب اس کی اگزامپل ہمارے پاس آ جاتی ہے کلائمیٹ چینج۔ اگر کلائمیٹ چینج کا ایک ایشو دیکھا جائے تو اس کے اندر صرف ایک ماہر اس کے بہتر طور پر حل نہیں نکال سکتا، اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے میٹیریولوجی۔ میٹیریولوجی سے مراد ہوتا ہے ایٹماسفیئر، یعنی زمین کے ارد گرد جو گیسز کا غلاف ہے، گیسز پائی جاتی ہیں، تو اس کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے وہ میٹیریولوجی ہوتی ہے۔ اوشنوگرافی کی دیکھیں تو اس کے لیے کلائمیٹ چینج کے اندر ہمیں اوشنوگرافی کا اسپیشلسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ کس طرح سے سمندر کی سطح سے پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، اور بخارات تبدیل ہونے کے بعد جب وہ ایٹماسفیئر میں جاتا ہے تو وہاں پر جب واٹر کے مالیکول کمبائن ہوتے ہیں تو ان کا مالیکولر ویٹ بڑھ جانے کی وجہ سے وہ نیچے پھر سے بارش کی صورت میں بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر فزکس کی بات کریں تو فزکس جیسے کہ مشینری ہے، تو مشینری کس طرح سے کلائمیٹ کو چینج کرتی ہے، جیسے کہ فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، فیکٹریز سے بہت زیادہ ہیٹ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں تو وہاں پر ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کیمسٹری کی بات کریں تو کیمسٹ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ کس طرح سے گاڑیوں یا فیکٹری سے نکلنے والا جو دھواں ہوتا ہے وہ کس طرح سے آب و ہوا کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے، وہ نقصان دہ، وہ مختلف بیماریاں پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بایولوجی کی بات کریں تو بایولوجی کے اگر کوئی جاندار مر جاتا ہے تو وہ کس طرح سے کلائمیٹ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ اگر کوئی جانور مر گیا تو اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انوائرمنٹل سائنس، ہمیں ماحول کی سائنس کا ماہر بھی درکار ہوتا ہے۔ اب کلائمیٹ چینج کے لیے ہمیں اتنے سارے ماہرین کا ہونا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
सेकंड नंबर पे जो एग्जांपल है वो गया है कोविड 19 की। कोविड 19 की अगर बात करें तो कोविड 19 का जो हल है वो किसी एक माहिर ने नहीं निकाला, वो मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को बुलाकर निकाला गया है। अगर इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले आ जाती है फिजिक्स। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स ने किस तरह से इसका हल निकाला। आरटीपीसीआर के नाम की एक मशीन या डिवाइस थी, जिसे कोविड 19 के पेशेंट को के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी तरह अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर वो मेडिसन जो कोविड 19 के पेशेंट को क्योर करने के लिए इस्तेमाल की गई, वो सारी केमिस्ट्री के अंदर। बायोलॉजी के अंदर वो जो ह्यूमन है जिसके इन्फेक्शन हुआ है, वो सारा बायोलॉजिस्ट बताएगा कि उसे किस तरह की बीमारी है, कि उसका किस तरह से हल निकाला जा सकता है। मेडिकल के अंदर वो मेडिसिन आ जाती है। एंड डाटा साइंस के अंदर किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम का डाटा इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या था, कोविड 19 का, इसका डाटा इकट्ठा किया गया कि ये क्यों हुआ, फिर इसका हल निकाला गया। तो ये सारी चीजें मिलकर किसी एक इशू को हल करने में मदद देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फोस्टर इनोवेशन। Interdisciplinary approach can lead to novel insight and big thoughts that might not emerge working in isolation. ये इमर्जिंग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है निराली सोच और कामयाबियों की तरफ ले जा सकती है, जो कि अकेले अकेले काम करने से नहीं मिलती। इसकी बेस्ट एग्जांपल है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल इसे हम मेडिकल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कुछ ऑपरेट्स होते हैं जो हम हाथ के ज़रिए नहीं कर सकते, बल्कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए, मशीनरी के ज़रिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दिल को वॉल्व हो तो उसे क्योर करना है या उसे चेंज करना है, तो उसे हम नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए, मतलब एक नैनो कैमरा जो कि वेन के ज़रिए दिल की हार्ट तक पहुँचता है और उसे ठीक करता है। इसी तरह अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दूसरी एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन बिल्कुल इंसान की तरह सोचती समझती है और किसी भी मसले का हल निकालती है। अब नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक माहिर की काविश नहीं है। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। फिजिक्स वो जो मशीनरी मादा और मैटर इन मादा और एनर्जी के दरमियान ताल्लुक को बयान करती है। इसी तरह केमिस्ट्री, मटेरियल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर हर वो चीज़ हर वो काम जिसमें कोई नई चीज़ इजाद की जाए या फिर पहले से मौजूद चीज़ के अंदर मजीद बेहतरी लाई जाए, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे कि पहले हमारे पास मोबाइल थे कीपैड, अब हमारे पास एंड्रॉयड, आईपैड आ गए हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसके अंदर कंप्यूटर, मैथमेटिक्स एंड न्यूरो साइंस को शामिल किया गया है, क्योंकि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने इंसान की तरह सोचना है, तो उसके लिए हमें न्यूरॉन्स की स्टडी का मुताला करना पड़ेगा। और न्यूरॉन्स की स्टडी का मुताला जो हमेशा एक बायोलॉजिस्ट ही बता सकता है। इसी तरह अगर इनके यूजेस की बात करें तो इनके यूजेस हो रहे हैं मेडिकल के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, एनर्जी के अंदर, पावर प्लांट्स के अंदर, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीज़ों के अंदर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अंदर मजीद बेहतरी लाई जा रही है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फोस्टर इनोवेशन की अंदर मुख्तलिफ माहिरीन जो कि मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, मुख्तलिफ सोच रखते हैं, मिलकर एक गैर मामूली दरियाफ्त कर लेते हैं या एक गैर मामूली ईजाद कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर हम चैट जीपीटी, ए आई की बात, ए आई दे डील अस लाइक जस्ट लाइक अ ह्यूमन, वो हमें एक ह्यूमन की तरह ही डील कर देते हैं जैसे वो खुद भी इंसान हो। या रोबोट्स हैं, इसी तरह गाड़ियां हैं, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल गाड़ियां जो हैं, रोबोटिक्स कार। तो ये सारे के सारे मुख्तलिफ माहिरीन की ही काविशों का नतीजा है।
نیکسٹ بات کرتے ہیں ریپڈ شیئرنگ آف نالج اینڈ انفارمیشن اکراس دا گلوبل. دنیا بھر کے اندر علم اور معلومات کا تیز ترین تبادلہ. موجودہ دور کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی انسان کوئی نئی چیز دریافت کرتا ہے یا پھر کوئی نئی چیز انوینٹ کرتا ہے تو کچھ ہی لمحوں کے اندر وہ سارا نالج دنیا کے دوسرے لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، جہاں پر اسے مزید بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. اس لیے شیئرنگ اینڈ کولیبریشن آف نالج اکراس دا گلوبل برنگز ریپڈ ایڈوانس ان سائنس. دنیا بھر میں تبادلہ خیالات اور حصول علم کے اشتراک کے عمل نے سائنس میں پیش رفت کو بہت تیز کر دیا ہے. آج ہم گھر بیٹھے دنیا کا کوئی بھی نالج موبائل فون یا کمپیوٹر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہوا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. دا آن لائن انٹرنیٹ انفارمیشن ایکسچینجز. انٹرنیٹ کے اوپر معلومات کا تبادلہ. کانفرنسز مین کچھ لوگوں کا مل کے وائس پہ یا ویڈیو کال کے اوپر معلومات کا شیئر کرنا، تبادلہ کرنا. اینڈ ورکشاپس پرووائڈ پلیٹ فارمز. اور ورکشاپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے ٹو شیئر نیو فائنڈنگز، ڈسکشنز اینڈ برین اسٹارمنگ نیو اپروچز. فنڈنگز مین نئی دریافتیں، ڈسکشن بحث و مباحثہ، برین اسٹارمنگ مین دماغ ریزی کرنا. آن لائن انٹرنیٹ پر معلومات کا تبادلہ. کانفرنسز اور ورکشاپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے جہاں پر مختلف شعبوں میں ریسرچ کے نتائج یکجا کیے جا سکتے ہیں تاکہ لوگ اپنی تازہ ترین دریافتیں، بحث و مباحثہ اور نئے افق کی تلاش میں دماغ ریزی کا اظہار کر سکیں. جیسے فار ایگزامپل ریپڈ شیئرنگ آف کووڈ-19 ڈیٹا. دنیا بھر میں کرونا وائرس کے ڈیٹا کا تیز ترین تبادلہ. دنیا بھر کے سائنسدانوں نے کرونا وائرس کے اوپر تحقیق کی اور ممکن حد تک فوری طور پر اس کا علاج نکالا تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. اس لیے دنیا میں جتنا زیادہ نالج شیئر ہوگا، دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر ریسرچ کرنے کا، کام کرنے کا موقع بھی زیادہ ملے گا. اب جتنے زیادہ لوگ اس کے اوپر کام کریں گے وہ اس چیز کو اتنا ہی زیادہ بہتر بنائیں گے.